سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا اور کیسے عیسائی بادشاہ نے ایوبی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ہلاکو خان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی؟ 12ویں صدی عیسوی میں قائم ہونے والی ایوبی سلطنت دراصل کردوں کی ایک سنی سلطنت تھی۔ مصر اور مشرق وسطیٰ کے بیشتر حصوں پر قائم ہونے والی یہ ایک عظیم الشان مسلمان سلطنت تھی جو کہ بغداد کے عباسی خلیفہ کے ماتحت تھی۔ ایوبی سلطنت کے سب سے پہلے سلطان اور بانی سلطنت صلاح الدین ایوبی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد ایوب زنگی سلطنت کے ایک فوجی جرنیل تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلافت کا تختہ الٹتے ہوئے انہوں نے 1174 عیسوی میں ایوبی سلطنت کے پہلے سلطان کے طور پر وہ تخت نشین ہوئے۔ اس وقت جبکہ صلیبی مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کیے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ایک طاقتور ترین مسلمان حکمران کی ضرورت تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلا جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ ہم جلد یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے، جس کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں ہتین کی جنگ میں عیسائیوں کو عبرتناک شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ رہے مسلمان بے حد خوشحال اور خوش تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے ساتھ ہی ایوبی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی اور مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن ایوبی سلطنت کے زوال کا سب سے بڑا سبب 7ویں صلیبی جنگ بنی، جب یورپ سے عیسائی ایوبی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہنچے۔ انہوں نے ایوبی سلطنت کے خاتمے کے لیے منگول سلطنت سے مدد بھی حاصل کی اور اس غرض سے انہوں نے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے ساتھ اپنی شہزادی کی شادی بھی کی۔ جلد عیسائیوں کا صلیبی بحری بیڑا اسکندریہ میں اترا اور منصورہ کے مقام پر ایوبی سلطان الصالح نے عیسائیوں کے خلاف اپنی فوجوں کو جمع کیا، جہاں عیسائیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ زندہ گرفتار ہو گیا۔ لیکن اس جنگ میں فتح کے بعد ایوبی سلطان الصالح کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کا کم عمر بیٹا توران شاہ تخت نشین ہوا۔ نئے ایوبی سلطان نے تخت نشین ہوتے ساتھ ہی ایک بہت بڑی غلطی کی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے ان تمام مملوک جرنیلوں کو جن کی وجہ سے ان کے والد نے جنگیں جیتی تھیں، اس نے انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا۔ یوں اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے خلاف مملوکوں کی بہت بڑی بغاوت ہوئی، جس میں توران شاہ مملوکوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد مملوکوں نے قاہرہ میں مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی اور عز الدین ایبک مملوک سلطنت کا پہلا سلطان بنا، اور نئے ایوبی سلطان النصیر یوسف کے پاس صرف حلب، موصل اور دمشق کا علاقہ بچا تھا۔ 1250 عیسوی کے آخر میں ایوبی سلطان النصیر یوسف نے مملوکوں کے خلاف جنگ لڑی، جس میں ایوبی سلطان یوسف کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر واپس شام چلا گیا۔ لیکن اس دوران مملوک سلطان عز الدین ایبک کی اچانک موت ہو گئی، جس کے بعد اس کا 15 سالہ بیٹا المنصور علی تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد نئے مملوک سلطان نے اپنے کمانڈر رکن الدین بیبرس کو حکم دیا کہ وہ ایوبی سلطنت کے بقیہ حصوں پر حملہ کرتے ہوئے اسے مملوک سلطنت میں شامل کر لیں، لیکن بیبرس نے یہ حملہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس دوران منگولوں کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ منگول خوارزمی سلطنت کو تباہ کرتے ہوئے انہوں نے تبریز تک کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ 1258 عیسوی میں منگول فوج ہلاکو خان کی کمان میں بغداد پر حملہ آور ہوئی اور اس نے عباسی خلیفہ سمیت بغداد میں موجود تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بغداد شہر کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ بغداد کی فتح کے بعد اب منگولوں کا اگلا ہدف ایوبی سلطنت تھی۔ 1260 عیسوی میں ہی منگولوں نے ایوبی سلطنت پر حملہ کرتے ہوئے حلب شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس محاصرے میں انہوں نے بری طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس دوران منگولوں نے ایوبی سلطنت کے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے انہوں نے پوری ایوبی سلطنت کو ختم کرتے ہوئے اسے منگول سلطنت میں شامل کر لیا اور یوں عظیم ایوبی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔